ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خواب پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد اس فاروق ذل جاہ جلال محمد اس عثمان ضیاء شمع جمال محمد اس حیدر بہار باغ خصال محمد اس صلی اللہ علیہ وسلم حضرات عزیز وقار سامعین محترم آپ اور میں آج غازی اعظم غازی ملک ممتاز حسین قادری نبر اللہ مرقدہ آپ کے سالانہ عرس مبارک میں حاضر ہیں تو بات پیر نیک عالم شاہ صاحب سے شروع کریں گے کہ پیر نیک عالم شاہ صاحب کیسے امت کے مجاہدوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں اور ہم غازی صاحب کو یہاں سرور مارنے آئے ہیں کیسے جام مثال دا پین والے مجاہد جڑا مستند رستے وہی مانیں گے بس سمجھ آ رہی نا سمجھ آ رہی میری گل بات سمجھتے رہنے میری گل حاضر آ کے بیٹھا مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے مانے گئے جنہاں اپنی میر جیل میں بہ کے بھی جنہاں اپنی میر جیل میں بہ کے بھی پوری امت نے ناموس رسالت دا مسئلہ کافی نعرے لگ جائیں گے ناموس رسالت دا مسئلہ تے ختم نبوت دا مسئلہ سمجھایا انہوں نے بارے مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے تاب منزل صرف دیوانے گئے لیکن سمجھ آ رہی ہے جو غازی صاحب نے تختہ دار پر کھڑے ہو کر نعرہ لگایا تھا لبیک یا رسول اللہ آج وہ نعرہ دودھ پیتا بچہ بھی لگا رہا ہے بوڑھا بھی لگا رہا ہے اور جوان بھی لگا رہا ہے وہ یہ نعرہ لگا کر یہ کہتا ہے اور ظالموں تم نے غازی صاحب کو اگر سزائے موت دی ہے تو ہم حضور کے غلام یہ نعرہ لگا کر بتا رہے ہیں کہ فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَإِنِّي لِابْنِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ بِقَوْ یا رسول اللہ میں بھی تے میرے ماں پیو بھی تے میری ساری اس کو گاڑی سے تو قربان لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک غازی صاحب سے مزار سے بیٹھ کے ڈھلا نعرہ اینج نہیں نا پھر ذرا دب کے نعرہ لاؤ ذرا لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 ذرا اسپیکر سے بجائے نعرہ لاؤ نا ہاتھوں کے نعرہ لاؤ پہلے لے اینج نہیں جنہاں دی ہاتھ تھلے ہیں انہاں دی ہاتھوں کی مسئلہ ہے سرکار دی گل ہو رہی اقبال کا نہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو این ذرا چپ کے نہ کوئی معزز بن کے نہ بیٹھے یہ سرکار کی بات ہے بات صدیق اکبر نے بھی اپنے آپ کو قربان کیا جو تمہارے ہاتھ بہت ہی گرتے ہیں بن جا کے نعرہ ذرا لبیک دا لبیک لبیک یا لبیک
اور نبض ہستی تپشا مادہ اسی نام سے. یہ تو پھر علامہ اقبال بولے نا, پھر اعلیٰ حضرت بولے, اعلیٰ فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. لو جی آپ بھی پیر عالم شاہ صاحب کی زبانی اور بات ختم. بات امیر محترم ہی کریں گے. میں جناب آپ کو سنا کر پیر عالم شاہ صاحب کیسے حضور کے غلاموں کو اور مجاہدین اسلام کو ناموس رسالت کے پہرے داروں کیسے خراج تحسین پیش کرتے ہیں, اور منافقین کا کیسے جناب صاف کرتے ہیں کہ یہ منافق ہے اور یہ حضور کا غلام ہے. میں شعر پڑھا گا, پہچان تو سب خود ڈال لیں گے. جنہاں ساری زندگی دائی صاحب نے نام ہی لیا, اور بھی کمن دائی صاحب نے ڈالے. میں کہا ہی میرے کرنا یار, ہے کیا کریے ایسا ہوگا تھوڑی بھی. اس ٹائم دائی صاحب نے نام لینا تھی جس ٹائم بچے ہو رہے سن, جس ٹائم سامنے میری دفعات لاتی ہے سن, جس ٹائم کسیٹیاں جا رہے سی, دکانہ بند ہو رہے سن, اس ٹائم اندر بڑھ کے بیٹھ رہے. آپ کیا تو ہم نہیں دائی صاحب پہ جا رہے ہیں, یہ نہیں کرنا ہو رہی, آپ نہیں مانی جانی. پیڑوں ہو تو پتیاں ہو رہی گل نہیں ہو رہی. آپ سمجھ چکے ہیں حضور کے غلام. اب بات اسی کی سنی جائے گی جس نے اس وقت ناموس رسالت کے پہرے دار کے ساتھ موٹے سے موٹا لگا دیتا. اقبال کہتا ہے ہر کیش کے اس مصطفیٰ, ہر کیش کے ہوں جمعیت ہم چکو اندر عروق کے ملت. میں اقبال بولا پوچھا, میں کہ اقبال دس تو امت متحد کی نہیں ہو سکتی, امت کا اتحاد کی نہیں ہو سکتا. اقبال کہتا ہے امت متحد ایک ہی نام سے ہو سکتی ہے, حضور کے نام سے. تو الحمدللہ بابا جی حضور کے نام پر امت کو متحد کر کے چلے گئے. کر کے کہنے کوئی نہیں کہنے, ہر بندہ کہنا ہے لبیک یا رسول اللہ, بچہ بھی کہنا ہے لبیک یا رسول اللہ. لبیک کا معنی کیا ہے؟ لبیک کا معنی یا رسول اللہ آپ ایک دفعہ بلائیں میں دو دفعہ حاضر ہوں, اور میں دنیا میں بھی حاضر ہوں, کل قبر میں بھی حاضر ہوں, اور کل میدان محشر میں بھی آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں. اب رسول پیر عالم شاہ صاحب کیا فرماتے ہیں؟ جام مثال دفین والے, جام مثال دفین والے, عاشق مست جمال ہور ہوندے, در منگ ملنگ بے. اس سے ہم روٹیاں پڑھتے رہے, اس سے ہم اپنے آستانے پہ جاتے رہے, اپنی پاڑیاں پہ جاتے رہے, اپنی تنظیمیں پہ جاتے رہے. آج بھی ہوتے ہیں ہمارے. میں کہا یہ وہ یہ حضور کی ذات. جام مثال دفین والے, عاشق مست جمال ہور ہوندے, در منگ ملنگ بے نم شدے, سہب تر دہال ہور ہوندے, ٹکڑے من تے شور بے پیر والے, غرقال مقال ہور ہوندے, سینہ ڈان والے وچ جنگ عالم, شیر صفت کتال ہور ہوندے. آگے بھی نیک عالم شاہ صاحب فرمایا دینا پاک ظلف دے پیچ کمان اندر, ظلف دے پیچ کمان اندر, جدو پھنس جائے پھر پھڑکڑا کی, رکھی قدم جما کے عشق اندر. گیری کالی صاحب نے کوسار مارگیر جی کی تھی, اور ایک دفتہ ادار سے بھی کی تھی کہ نواز نے اور پوری نون لیگ نے کیا اوباما کے کہنے پر اور جو حسن نصارہ کو راضی کرنے کے لیے یہ پھانسی کا تختہ لگایا ہے, یہ تو ممتاز قادری گلے میں ڈالے گا. اور بتاؤ کیا حاصل, تو بتاؤ یہ ہے ظلف دے پیچ کمند اندر, جدو پھنس جائے پھر پھڑکڑا کی, رکھی قدم جما کے عشق اندر, سخت گھاٹیاں میں کے تھڑکڑا کی. اب اگلی بات ہے جنہوں نے حضور کی غلامی کا پٹا ڈالا گلے کے اندر, ایسے کر اور کسی کا پٹا نہیں ڈالا, صرف حضور کی غلامی کا پٹا ڈالا. تو پھر نکالے جاتا فرمایا جنہا پا فرات دا گل پایا, دس انہاں نو جانیاں جھڑکڑا کی, لگی جاب دا کنی دی آس ہوئی, کچھے تو درو عالمہ رڑکڑا. اگلی بات, ہماری باتیں کسی کو سمجھ نہیں آتی, وہ اپنی ذرا عقل کرو کہ دل و دماغ کا علاج کرائے. اعلیٰ فرماتے ہیں نور الہ کیا ہے؟ محبت حبیب کی, جس دل میں یہ نہ ہو وہ جگہ خوب و خرق نہیں. ہاں اب آج پینے کا لگا تو میں عشق دل دیتا ذوق والا عشق. رائے صاحب نے سکیا نا, رائے صاحب کو پوچھے میں سے رائے صاحب بڑی کی, رائے صاحب فرماتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ, روز وضو کرے خدا, جس کو ہو دند کا مزہ وہ نادے دوا اٹھائے. یہ ہے عشق. اسی نے رائے صاحب نے بدلہ لینا ہے, لینا ہے بدلہ, انہیں سارے بدلہ لینا ہے کہ سارے دماغ کو کنے پھانسی لایا. انشاءاللہ ایک ایک حضور کے غلام کا بدلہ لیا جائے گا, بدلہ نہیں ہے بس. اقبال کہنا فقر کی سانس پہ چڑھتی ہے جب تیگے خودی, تو ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے تارے سے.
آج 14 سال 15 سال ہونے والے ہیں، غائی صاحب کی گولیوں کی دھمک ابھی بھی واشنگٹن میں سنی جا رہی ہے، اسلام آباد کے مولوں میں سنی جا رہی ہے کہ ممتاز قادری 27 گولیاں ماریاں جی میں. سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ آ گئی نا تو ہم کو ڈھلے بیٹھے سمجھ آ رہی تھا لو جی. عشق رضا کا ذوق والا دو بارہ چھوٹے بدن میں میری گل بھی نہیں سمجھ آ رہی. بول کے کیا باتیں کر رہی ہیں، ان کو کیا پتا کیا بات ہوتی ہے. ہم تو بات وہی کریں گے جو ہمیں امیر المجاہدین بتاتے رہے اور رستے پر چلاتے رہے گا. رستہ سے زیادہ حضور دربار کی طرف. عشق رضا کا ذوق والا جس چک لیا کوئی جان دائی، ہر ایک نو قد پر کھولی، ہر ایک نو پیڑ ہوئی. انہیں اس میں تقریر تو بعد کی پیڑ ہوئی ہے، انہیں رکھ باری ہوگا. ہاں واللہ و رسول آپ کو ایردوہو ان کنتم مؤمنین. اللہ فرماتا ہے کائنات میں سب سے زیادہ اللہ رسول آتے رکھتے کہ ان کو راضی کیا. عشق رضا کا ذوق والا جس چک لیا کوئی جان دائی، ہر ایک نو قد پر گھوندی کوئی لکھ دی ایک پچھان دائی، تے ہمت ہاریاں دا کام نہیں. جنہیں ساڑی کلنا سنی ہوں پہنا کمی جا رہی ہوں تے غالی صاحب نہ اندروں ہور تے باہر ہور کھلوتا ہوئے اس بندے کی پتا غالی صاحب رانچ تک تہدار اور رانچ تک کی میں چلے ہیں انہوں کی پتا. عشق زیادہ ذوق والا جس چک لیا سوئی جان دائی، ہر ایک نو قد پر کھوندی کوئی لکھ تیر پچھان دائی، تے ہمت ہاریاں دا کم عشق نائی، کم شیر دلیر جوان دائی. عالم شاہ میں عشق ذکی دساں سمرا دین اسلام ایمان. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو حضور سے انہیں وہاں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو امیر مجاہدین ہے میرا